اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا شمس العارفين یا جد حسنی والحسین۔ سامعین محترم، آپ کی سماعتوں کی نظر قرآن پاک کی آیت پیش کی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ کنڈیشن بھی ساتھ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری مت کرو۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان بے شک اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا اطمینان، سکون اللہ نے کس میں رکھا؟ اپنے ذکر میں رکھا۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں جو محافل سجائی جاتی ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ جیسے ہم ماشاءاللہ ہر جمعرات کو ادارہ جہاں الحق میں محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے اسی طرح اور بھی اپنے اپنے گھروں میں ساتھی دوست احباب جو ہے مساجد میں جو محافل کا ماشاءاللہ سے گھروں میں انعقاد کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک ان محافل کا کیا مقام ہے۔ سامعین محترم، ذکر کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہونے اور بلند آواز سے ذکر کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے متعلق کیا کیا احادیث ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے، کہ جو لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے حاضرین میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے، اللہ کا نور ہے نا، فرشتے تو نور سے بنے ہیں، تو فرشتے جب آ گئے تو سمجھ آئیں نور آ گیا۔ پھر فرمایا رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ لطف و کرم جو ہے حاضرین محفل پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان پر سکینہ نازل، سکینہ سکون کو کہتے ہیں، سکینہ اطمینان کو کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ہر بات کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہے، مسئلے کو بتاتے ہیں کہ میرا رب بڑا ہے، وہ یہ حل کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یار میرا مسئلہ ہی بڑا بڑا ہے، حل ہی نہیں ہونا، میں جو مرضی پڑھ لاں، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے، میرے رب کی ایک نگاہ ہونی ہے، سارے مسئلے حل ہو جانے۔ تو ان کا یہ تقویٰ اور یہ ان کا توکل اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ مساجد میں بھی، محافل میں بھی بلند آواز میں ذکر الہی جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، تاکہ دلوں کو اطمینان اور سکون پیدا ہو، وہ صبر کی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ جب وہ پیدا ہوں گی تو پھر ہی کرم ہوگا نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے حاضرین میں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے حاضرین کون ہوں گے؟ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء پیش ہو سکتے ہیں،
تو اتنی بڑی ہستیوں میں اعلیٰ علیین جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بیٹھ کر، اگر آپ ایک جماعت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اعلیٰ جماعت میں، ہم عام انسانوں میں، مسلمانوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء میں بیٹھ کے پھر اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اور جس کا ذکر اتنی بڑی جماعت میں ہوگا تو آپ اندازہ کر لیں پھر اس کا مقام دنیا میں اللہ کتنا بڑھا دے گا نا. ایک دفعہ اس سے حوالے سے ایک بات چھوٹی سی بیان کرتا چلو، بڑا پیارا سا واقعہ ہے. حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کے مزار اقدس پر تشریف لے گئے. تو وہاں پہ کوئی صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا حضور آپ کو عجیب نہیں لگتا یہاں پہ بابا فرید کے مزار پہ نعرے لگ رہے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ کے نعرے نہیں لگنے چاہیے، اللہ اکبر کے نعرے نہیں لگنے چاہیے؟ تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا اللہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے، اللہ بھی تو حق فرید یا فرید کر رہا ہے. تو وہ جو کہنے والے تھے سوالی وہ بڑا حیران ہوئے کہ اللہ کیسے کر رہا ہے. فرمایا تم نے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو بابا فرید الدین گنج شکر سرکار نے اپنی زندگی اپنے رب کا ذکر کیا بھی اور محافل میں کروایا بھی، اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا. تو آج کیا ہے پوری دنیا میں اللہ ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہو بندہ حق فرید یا فرید کیا کہ حضور کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے. یہ بڑی مثالیں ہیں. داتا حضور کا ذکر بھی آج ہو رہا ہے. اسی طرح اور بھی تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں نا، قبرستان بھرے پڑے ہیں لیکن کوئی کسی کو مرنے کے بعد یاد ہی نہیں کرتا. جس نے جتنا ذکر کیا اللہ کا اتنا ہی اس کو یاد کیا جاتا ہے، تھوڑا کیا چند دن بعد ہی لوگ بھول جاتے ہیں. اور جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی تو آج کسی کو 800 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 900 سال ہو گئے ہیں. 900 سال بعد تو پورا قبرستان ہی نہیں ملتا، اندازہ کرے. اور آج 900 سال بعد ان کی قبر بھی موجود ہے اور وہاں پہ لوگ ان کے نام کا ورد بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اللہ کے ذکر کرنے کا. پھر فرمایا امام مسلم اور ترمذی میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ایک حلقے میں تشریف لائیں اور فرمایا تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھے ہیں. فرمایا ہمارے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے. کس پہ؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں آدم کو بنانے لگا ہوں. فرمایا اللہ آدم تو زمین میں فساد کرے گا. ان کی نظر میں تھا نا وہ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا تھا آدم علیہ السلام سے پہلے تو جنات نے بڑا زمین میں فساد پھیلایا تھا. تو انہوں نے کہا شاید یہ بھی ایسے ہی فساد پھیلائے گا آدم بھی، تو آپ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو پھر جب اللہ کے بندے آدم کی اولاد انسان زمین میں حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں، ایک مجلس بنا کے جماعت بنا کے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ہاں تم بتاؤ نا، تم تو کہتے تھے یہ جو بندے ہیں فساد کریں گے، یہ دیکھو فلاں علاقے میں فلاں گھر میں فلاں کمرے میں فلاں مسجد میں لوگ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں. دیکھو انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں. تو فرمایا مولا اگر دیکھ لیتے تو اور ہی بڑا ذکر کرتے تیرا. فرمایا ابھی نہیں دیکھا تو یہ عالم ہے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا عالم ہوگا. بغیر دیکھے وہ ہر وقت میری یاد میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فخر کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انبیاء کرام پر فخر کرے گا، انبیاء کرام کی شان بڑی اعلیٰ ہے. تو دیکھیے ابھی یہ انبیاء کرام کی نسبت سے جو ان کی امت ہی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، تو پھر ان کے نبیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا، پھر سید الانبیاء کی شان کا عالم. دیکھیں یہ عالم ہے کہ جو ذکر کی محفل میں آ کے، اسی لیے تمام ساتھیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ جمعرات کی ذکر کی محفل ہوتی ہے اس میں ضرور تشریف لایا کریں. کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں جہاں آپ کو ذکر کی محافل ملے، اللہ کے ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، وہاں پہ ضرور تشریف لے کے جایا کریں. کیا ہوتا ہے؟ تیسری حدیث پاک ہے
اس کو امام احمد نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت جمع ہو کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو ایک منادی انہیں آسمان سے ندا کرتا ہے کہ تم اس حال میں اٹھو کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے اور تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل گئے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم بیمار ہو نا بہت زیادہ تو استغفار کیا کرو، تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ مطلب ہم استغفار کریں گے پراپر طریقے سے، استغفر اللہ پڑھیں گے یا اسی حوالے سے کوئی تسبیحات کریں گے، پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم کیا کیا کہ صرف محفل میں گئے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، اس محفل میں بیٹھنے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے۔ استغفار کیے بغیر ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نہ صرف معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ ذرا مل کے باآواز بلند کہیں نا سبحان اللہ، پتہ چلے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ آپ کو اتنے تحفے دے رہا ہے، اس محفل میں بیٹھ کے مغفرت کے تحفے، رحمتوں کے تحفے، نور کے تحفے، یہ نورانی محافل ہوتی ہیں نا، تو یہاں پہ بیٹھ کے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، استغفار بھی قبول ہوتی ہے اور آپ کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی بہت بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں ہم نیکیوں کے کام کرنے کے لیے کتنے سال لگیں گے، کتنے کام کریں گے، پھر کہیں جا کے نیکیاں ہوں گی، اور وہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی ہماری نیکیاں لکھ دیتا ہے، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف اس کی محفل میں بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ذکر کی محافل میں بے شمار احادیث ہیں۔ بس آخری ایک روایت ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافقین کہیں یہ ریاکار ہے۔ منافقین کیا کہیں کہ یہ ریاکار ہے، ایک روایت میں ہے کہ منافقین یہ کہیں کہ یہ پاگل ہے۔ اب اندازہ کریں منافقین کون ہیں؟ جو مسلمان تو ہیں لیکن اندر سے دین اسلام کو نہیں مانتے، تو ان کو کیا لگتا ہے او یار انہاں کول پیسے نہیں ہے نا تاں نمازاں پڑھتے پے نے، انہاں نوں ہور کچھ آندا نہیں تے پھر تاں ہی نمازاں روزے رکھ دے۔ تو یہ لوگ منافقین ہیں جو دین اسلام کو نہیں مانتے، کہتے جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو اللہ نے توبہ نعوذ باللہ فرمایا وہ نہیں صحیح، ان کے نزدیک ایسا ہے، منافقین کے نزدیک یہ وہ جنہیں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، انہوں کافروں سے بھی بدتر کہا گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ذکر بالجہر ہوگا نا، اونچی آواز میں آپ ذکر کریں گے تو ضربیں لگا کے ذکر کریں گے، پھر ہی کوئی آپ کو پاگل کہے گا نا۔ ایسے آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہے ہیں تب تو کوئی آپ کو پاگل نہیں کہے گا۔ خاموشی سے بیٹھے ہوئے کسی کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرتے ہیں بالجہر کرتے ہیں، ضرب لگا کے کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ریاکاری، پتہ نہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، پھڑو ہوا تھا سر ہلاندا پیا، بہت ہی ہلاندا پیا سر اپنا، ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق جب تمہیں دیکھیں تو ان کو لگے کہ تم پاگل ہو گئے ہو اللہ کے ذکر میں، تو اس کا مطلب ہے یہ تمہارا ذکر ہے۔ تو دیکھیں یہ صحابہ کرام کی شانیں دیکھیں کہ وہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے تھے۔ صحابہ کرام اندازہ کریں کیسا عشق ہے نا، کہ لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے یار 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، تو ان کے نبی نے فرمایا جنگ لڑنی ہے، سارے اپنے کھیتی باڑی سب چھوڑ کے چلے گئے، فصلیں پکی ہیں تیار کھڑی ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بدر میں جنگ کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو نعوذ باللہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو اس چیز کے بارے میں، مطلب کہ عشق میں اتنا آگے چلے گئے کہ اپنا گھر بار اپنی ہر چیز چھوڑ دی کہ بس لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس آپ کی ذات ہے اور کچھ نہیں ہے، بس ہمارے سامنے صرف آپ کی ذات ہے۔ سامعین محترم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ذکر کی محافل اپنے اپنے گھروں میں بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی بابرکت محافل میں حاضر ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔